یہ مسئلہ بھی ہے وہ مسئلہ بھی ہے، مہربانی کرے سر مہربانی سر مہربانی، تو کیا کرتے اس کے ہمیں گیڑ گڑاتے ہیں، مسکین بن جاتے ہیں. ہاں جی، کیوں؟ ڈر ہے کہ درخواست رد ہو جائے گی. درخواست کیا ہو جائے گی؟ او اللہ کے بندو وہ مالک ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان کا انداز یہ تھا کہ ان کو امید بھی ہوتی تھی دعا میں اور ڈر بھی ہوتا تھا. امید اس بات کی کہ قبول ہو سکتی ہے، اور ڈر اس بات کا کہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو. تو قبول کروانے کے لیے اپنا انداز عاجزی والا، رونے والا، بے بسی والا، کمزوری والا، جیسے اللہ کے پیغمبروں کے انداز اللہ نے سورۃ مریم میں ذکر کیے ہیں. اور تیسری خوبی کیا فرمایا؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ ہمارے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بس کر دینے والے، گرا دینے والے، اپنے آپ کو مٹا دینے والے تھے. جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے اپنی میں کیا کر دی ہے؟ مار دی ہے. کہتے ہیں نا فلاں بندہ مٹا ہوا ہے، جس کی کوئی انا نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. کہتے ہیں یار یہ افسر ہے، یہ لگتا ہی نہیں افسر ہے، اس کو تو کوئی بھی بلا لے، کوئی بھی بات کر لے، کوئی بھی روک لے، کوئی بھی کچھ کہہ دے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا ہے. کیوں؟ اس نے اپنی میں کیا کی ہوئی ہے؟ ماری ہوئی ہے. اللہ کے سامنے اپنی میں کیا کر دو؟ مار دو، ختم. میں کچھ ہوں ہی نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں، اس اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے پیغمبروں کا یہ حال ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کہ وہ اللہ کے سامنے بالکل عاجز بن جایا کرتے تھے، کمزور بن جایا کرتے تھے. نبی کریم کی دعا تو پڑھیں ذرا، دعائیں سنیں تو صحیح. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ. اللہ کوئی آسانی ہے ہی کوئی نہیں، آسانی وہ جس کو تو آسان کرے گا. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. اللہ جب تو چاہے نا تو بڑے مشکل کام کو بھی کیا کر دیتا ہے. یہ انداز ہونا چاہیے مانگنے کا اللہ کے سامنے. بیماری کے لیے کیا کہتے تھے؟ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ تکلیف دور کر دے، اللہ بیماری دور کر دے. تو ہی ہے جو بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اسی کہ ڈاکٹر جاتے شفا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا ہے. کہتے ہیں نا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں. غلط فہمی دور کر دو اپنی، یہ جاہلانہ کلمات ہیں. فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر اپنے کام میں ماہر ہے، اپنے کام میں کیا ہے؟ ماہر ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ شفا ہے، یہ غلط ہے. شفا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں. شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. ایک ہی ڈاکٹر سے 3 مریض دوائی لیتے ہیں، ایک کو فائدہ ہوتا ہے، 2 کو فائدہ نہیں ہوتا، 2 کو فائدہ ہوتا ہے، 1 کو فائدہ نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا انداز ہے. آخری دعا سنیے. آپ ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں صرف اور صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں. اللہ اکبر. ہم تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں نا کہ پیسے بھی ہیں نے، گڈی بھی کھڑی ہے، بندے بھی ہیں نے، یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ پروگرام ہے کوئی اللہ کے بندے. جس طرح ایک آدمی جا رہا تھا نا بازار سے، کہاں جا رہے ہو؟ منڈی جا رہا ہوں. کس لیے؟ گدھا خریدنے کے لیے. گدھا کہتا میں گیا ایویں جیب پیسے ہیں نے، ایویں گیا تو ایویں لے کے واپس. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں. تو ایک آدمی جا رہا تھا، وہ کہتا جی بس پیسے جیب نے، سامنے منڈی ہے، گدھا خرید کے میں واپس آیا. کسی اللہ والے نے کہا کہ اللہ کے بندے ساتھ کہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں جا رہا ہوں تو لے کے واپس. چاہے ظاہری وسائل سارے پورے بھی ہونا، تب بھی اللہ کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ شامل کرنا چاہیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر میرا اللہ چاہے گا تو ہوگا، مگر نہ ہونے والا نہیں. اس نے کہا انشاءاللہ جلدی کڑی گل ہے بھائی، پیسے میرے کو نہیں، گدھا سامنے کھڑا ہے گا تو خرید کے واپس آنے، اس میں انشاءاللہ والی بات کون سی ہے؟ اس نے کہا اچھا. وہاں سے چلا تھوڑا آگے گیا، کس نے جیب کاٹ لی، پتہ نہ چلا اس کی جیب سے پیسے نکال لیے. آگے جا کے سودا کیا، جیب میں ہاتھ مارا، پیسے کوئی نہیں ہے. واپس آیا، بندہ ملا، گدھا لے کے نہیں آیا. تو کیسے گدھا لینے واسطے کتنے ہی کہتا ہے وہ انشاءاللہ جا رہا تھا، انشاءاللہ وہاں پر میں نے سودا طے کیا، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا،
تو انشاءاللہ جیب میں کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ ہر بات پہ کیا کہہ رہا ہے؟ انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کہہ رہا ہے. جب اس کے پاس وسائل تھے تو بھول گیا کہ اللہ بھی کوئی ہے. میرے نبی کا انداز کیا ہے؟ آپ فرماتے اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں صرف اور صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں. کتنا رحمت کا امیدوار ہوں. فرمایا آنکھ کے جھپکنے کے وقت کے برابر بھی اللہ مجھے میری ذات کے سپرد نہ کرنا، میرے وسائل کے سپرد نہ کرنا. اللہ میں تیرا محتاج ہوں. آنکھ کے جھپکنے کے ٹائم کے برابر بھی اللہ مجھے میری ذات کے حوالے نہ کرنا. اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہ میرے سارے کام ٹھیک کر دے. اللہ تو میرے سارے کام ٹھیک کر دے، تیرے علاوہ کوئی الہ. یہ ہے میرے نبی کا انداز، یہ ہے میرے نبی کا طریقہ. حالانکہ آپ کے پاس اختیار بھی ہے، بیت المال میں پیسے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، پر میرے نبی کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ہر دعا کے اندر یہ ملے گا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کی رحمت کے بغیر ایک قدم بھی. وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو نیکی میں بھی پیچھے ہیں، یقین میں بھی کیا ہے؟ پیچھے ہیں. تو میرے بھائیوں، دعا کا عمل اختیار کرو، دعا کو مستقل اپناؤ، صرف مجبوری میں نہیں، پریشانی میں نہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں میری درخواست قبول ہو، وہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں اور باقی عبادات کرتے ہیں، وہاں یہ دعا مستقل ایک عبادت ہے، اور اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور اپنی زبان، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو. کیا دسو؟ اللہ کے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں اپنے مالک سے بات کرو. تجھے پتا ہو کہ اپنے مالک سے کیا مانگ رہا ہے. تو نماز میں کھڑا ہے اللہم باعد بینی و بین، اس کا ترجمہ یاد کر. التحیات میں بیٹھے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ تو جانا چاہیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. یہ دعائیں تو نماز میں پڑھ رہا ہے نا، تجھے اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اور تو یقین کر کے میں پڑھ رہا ہوں، اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے اذا قام العبد فی صلاتہ فانما یناجی ربہ. جو بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنے رب سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہوتا ہے. اللہ باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اللہ باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں. نماز اس انداز میں پڑھ، دعا اس انداز میں کر کے مالک طریقہ کر رہا ہے، سن رہا ہے، پورا یقین ہو، شریعت پہ عمل ہو. اللہ اگر بہتر سمجھیں گے تو آپ کی درخواست کو قبول کر کے دنیا میں ہی آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے. اور اگر دنیا میں پورا نہ بھی کریں تو پھر بھی مانگنا ضائع. یہ دنیا میں ہم لوگوں سے قرضہ مانگتے ہیں نا، قرضہ مانگتے ہیں نا، نہیں دیتا تو وہ ہمارا وہ مانگنا گیا، بعد میں بےزتی محسوس ہوتی، یار میں گیا سے کو. ہاں جی، اپنی مجبوری بھی ذکر کی ہے. دو بندے بیٹھے سن، اپنا منہ ڈنگا کیتا، میں اتنے مانگ کے اکھاں میں شرم میرے سے اکھاں نیویں کر کے میں منگیا وہ کو، انہیں نہیں دیتا. پریشانی ہوتی ہے نا. مالک ایسا نہیں، اللہ ایسے نہیں ہے. تم مانگ کے دیکھ، آنسو بہا کے دیکھ، تیرا مانگنا ضائع نہیں جائے گا. اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں شریعت پر، سنت پر، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زندگیوں کو دین والی زندگی بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت اور آخرت کی فکر اور اللہ اس کے رسول سے پیار اللہ ہمارے دلوں میں بھر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ